اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ دیہاتی لوگ، جنگل میں رہنے والے گنوار، کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ منافقت کے اعتبار سے، کفر کے اعتبار سے وہ شدت کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ سخت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مجالس علم اور علماء کی صحبت سے دور ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اپنی نظریات پر بہت کاربند ہوتے ہیں۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور اسی قابل ہیں کہ اللہ نے جو حکم اپنے رسول پر اتارا اس سے وہ جاہل رہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بڑے علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور کچھ گنوار وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اسے تاوان سمجھتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے بھی وہ تاوان اور بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں رضائے الہی اور طلب ثواب کے لیے تو کرتے نہیں، ریاکاری اور مسلمانوں کے خوف سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تم پر مصیبتوں کے آنے کے انتظار میں ہیں کہ مسلمانوں پر کب مصیبتیں نازل ہوں گی اور حضور پر کب وہ مصائب اتریں گے، اور یہ راہ دیکھتے ہیں کہ کب مسلمانوں کا زور کم ہو اور کب وہ مغلوب ہوں۔ انہیں خبر نہیں کہ اللہ کو کیا منظور ہے۔ وہ بتلا دیا جاتا ہے علیکم دائرۃ السوء، انہیں پر ہے بری گردش، بری گردش انہیں پر ہے، اور وہی رنج اور بلا اور بدحالی میں گرفتار ہوں گے۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت قبیلہ اسد اور غطفان اور تمیم کے اعرابیوں، دیہاتیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے جن کو مستثنیٰ کیا ان کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ بہت سنتا، بے حد جانتا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مجاہد نے کہا کہ یہ لوگ قبیلہ مزینہ میں سے بنی مقرن ہیں۔ قلبی نے کہا کہ وہ اسلم اور غفار اور جوہینہ کے قبیلہ ہیں۔ بخاری مسلم کے حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش اور انصار اور جوہینہ اور مزینہ اور اسلم اور شجاع اور غفار موالی ہیں، اللہ اور رسول کے سوا ان کا کوئی مولا نہیں ہے۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو کچھ خرچ کریں اسے اللہ کا قرب کا ذریعہ سمجھیں اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھیں۔ کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وہ ہدیہ پیش کرتے ہیں، وہ صدقہ لا کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں صدقہ لائیں تو حضور ان کے لیے خیر اور برکت اور مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یہی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ مسئلہ یہی فاتحہ کی اصل ہے کہ صدقہ کے ساتھ دعائے مغفرت کی جاتی ہے، لہذا فاتحہ کو بدعت اور ناجائز بتانا قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ کہ فاتحہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ صدقے کا مال سامنے رکھا جاتا ہے اور اس کو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے۔ الا انہا قربۃ لہم، ہاں خبردار سن لو، وہ ان کے لیے باعث قرب ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ بہت جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بہت بخشنے والا، بے حد مہربان ہے۔